بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب هل يلتفت لأمر باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما يخافت۔ اس باب کے سلسلے میں مختصر آپ حضرات کے سامنے کل کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اس میں اہم جو اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان جس کا تعلق قرات سے ہے، اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرات خلف الامام کے سلسلے میں جیسے یہاں باب باندھا وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر، یہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام بخاری کے علاوہ کسی کا مسلک نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو قول ہیں، ان دو قول میں سے یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے۔ وہ یہ ہے کہ سفر میں حضر میں امام کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان تمام کے لیے قرات کرنا چاہیے۔ قرات سے مراد یہاں قرات سورۃ الفاتحہ اور ضم سورہ، یہ دونوں چاہے وہ ظہر عصر میں ہو یا دیگر تین نمازیں میں ہو، اس طرح مطلقاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا۔ ما یجہر فیہا سے مراد فجر مغرب عشاء، وما یخافت سے مراد عصر اور ظہر، یہ بات فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جمہور اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً یہ فرماتے ہیں نہ سورۃ الفاتحہ اور نہ ہی کوئی ضم سورہ مقتدی پڑھے گا، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلقاً فتویٰ ہے، حضرت کا کہنا ہے، اور حضرت نے جو یہ بات کہی اس پر قرآن پاک کی دلیل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، چاہے سری پڑھا جائے یا جہری پڑھا جائے، دونوں کے سلسلے میں حکم ہے۔ فَاسْتَمِعُوا یہ اس وقت ہے جب جہری پڑھا جائے، یعنی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جہری قرات ہوتی ہیں تو اس میں فَاسْتَمِعُوا پر عمل کریں گے، یعنی اسے غور سے سنیں گے، اور وَانصِتُوا خاموش رہو اس پر عمل کریں گے۔ کب؟ فرمایا جب سنائی نہ دے، یعنی ظہر اور عصر میں سنائی نہیں دیتا تو خاموش رہیں گے، بس خاموش رہیں گے، خاموشی کے ساتھ سنیں گے جہری نمازوں میں، خاموش رہیں گے سری نمازوں میں۔ تو اس اعتبار سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلیتاً سکوت کو آپ نے لازم کر دیا مقتدیوں پر۔ اب قرآن پاک کی دلیل کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل آئے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، سر میں ہو یا جہر میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے وہ تلاوت نماز میں کی جائے یا انفرادی طور پر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا جائے، سب جگہوں کے لیے امام صاحب کا نص قطعی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے یہ آپ نے اپنا مسلک بیان فرمایا۔ اب رہی بات دیگر ائمہ
امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ کے قائل ہیں تینوں ائمہ ثلاثہ۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اکیلے سورہ فاتحہ کے بھی قائل ہیں، ان کے 2 قول میں سے یہ قول ضم سورہ کے بھی قائل ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے انفرادی رائے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اس معاملے میں آپ حضرات کو چاہیے کہ ضم سورہ بھی پڑھیں امام کے پیچھے اگر ہوں تو، یہ فرماتے امام بخاری جیسے کہ ترجمۃ الباب سے واضح ہے۔ اب رہی بات سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا جی لازم ہے، سری میں بھی جہری میں بھی۔ اب روایت کون سی ہے؟ چنانچہ انہوں نے بخاری کی یہ دوسری روایت پیش فرمائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کو انہوں نے دلیل بنا کر پیش فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور پوچھا اچھی بات ہے، حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ روایت پیش فرمائی، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا ہمارے پاس بھی روایت ہے، وہ یہ من کان لہ امام قراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس آدمی کا امام ہو حدیث پاک میں ہے کہ اس کی قراءت یعنی امام کی قراءت قراءۃ لہ، مقتدی کی بھی قراءت ہے۔ جب دیگر تمام معاملات میں آپ نے امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں کو بری کر دیا، امام صاحب کے ایک عمل پر مقتدیوں کو بری کر دیا، جیسے سترے کا عمل آیا، سترے میں آپ نے کیا کیا؟ امام صاحب کو سترہ رکھ دیے تو پورے مقتدی سترے سے بری ہو گئے۔ کیا مطلب؟ سترۃ الامامی سترۃ لہ، امام کا سترہ تمام مقتدیوں کے لیے سترہ ہو گیا۔ جب یہاں نمبر آیا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، تو حضرت ائمہ ثلاثہ میں یہ کہا اس سے مراد امام کی قراءت ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر یہ مطلب بیان کرنا ہوتا من ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا من کان لہ امام، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے یہاں امام کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں مقتدی کا حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ تو مقتدی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر کسی مقتدی کا امام ہو، عربی کسی کا امام ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آٹومیٹک وہ بندہ مقتدی ہو گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام صاحب اگر قراءت فرما رہے ہیں جیسے امام صاحب کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، امام صاحب کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ دوسری دلیل امام صاحب رحمۃ اللہ یہ پیش فرماتے ہیں الامام ضامن، جو مشہور دلیل ہے، فرمایا امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، یعنی سب کے طرف سے ترجمان، سب کے طرف سے نمائندہ۔ اب آپ دنیاوی اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس کو نمائندہ بنایا جاتا ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، اسی سے کہا جاتا ہے جاؤ بھئی جا کر جج سے بات کرو، آپ جاؤ اپنا مسئلہ پیش کرو، یہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جا کر پیش کرتے ہیں، جب جا کر پیش کرتے ہیں تو وہ مسئلے کا جو کچھ بھی معاملہ ہوگا وہ ترجمان اور جس کے پاس جا کر مسئلہ پیش کیا گیا وہ ان دونوں کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں گفتگو کر لیا کرتے ہیں۔ پیچھے تمام لوگ ہنگامہ نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے کہ سب کے سب بمڑی مارتے ہوں، ہنگامہ کرتے ہوں، چیختے ہوں، چلاتے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ بات کرے گا اور وہ سنے گا۔ اسی لیے اس کو ضامن بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ترجمان بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح
کہا گیا یہاں آ کر امام جب سب کے طرف سے ترجمان بنا کر کھڑا ہو گیا محراب میں، پیچھے مقتدیوں کو چیخنے چلانے کی کیا ضرورت؟ ارے بھئی امام جو کرنا ہے وہ کرے گا، تم امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر تابع اس امام کے جب تم نے نیت کر لی، پتہ چلا کہ تم ٹوٹلی اس امام کے تابع بن کر رہو گے، تمہارے طرف سے کوئی عدم تابع داری نہیں ہوگی، امام کی مخالفت نہیں ہوگی، تو آپ امام صاحب جس وقت پیغام پہنچا رہے ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، امام صاحب کا کہنا ہوگا، مقتدیوں کے لیے سکوت کافی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ آیت اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ اصل میں جو کچھ بھی باتیں پیش آئیں اس میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، عربی قرات جو کی جاتی ہیں یہ نماز میں فرض ہے، اور ضمسورہ واجب ہے۔ اب قرآن پاک میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ جب کہہ دیا گیا، قرآن پاک میں جب کہہ دیا گیا کہ تمہیں جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا پڑھنا کافی ہے، زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ دونوں کا اطلاق منفرد پر ہوا کرتا ہے۔ کس پر؟ منفرد سے مراد کیا؟ انفرادی نماز پڑھنے والا یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ضم سورہ بھی پڑھے گا۔ اور یہاں جو روایت میں بات کہی گئی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لمن لم یقرأ یہ کون ہے؟ لمن لم یکن لہ امام، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی کس کے بغیر؟ لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھے۔ قرآن نے جو کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن پاک میں جو آسان ہے تمہیں وہ پڑھو۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ آسان سب کے لیے سورہ فاتحہ ہیں، اس لیے ان سے کہہ دیا کریں وہ نو مسلموں کو بھی جنہوں نے کوئی اور صورت اب تک حفظ نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ ان کو یاد ہیں یا سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں یاد ہیں، تو 3 آیتیں بھی اگر نماز میں پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ اس کی بات جس کے لیے تیسرا 3 آیتوں کے علاوہ کوئی اور آیت اسے یاد ہی نہیں ہے۔ عربی اسے کتنی آیت یاد ہیں؟ خالی 3، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اتنی ہی یاد ہے، اس کے علاوہ 4تھی 5ویں آیت یاد نہیں ہے، تو یہ 3 بھی پڑھ لیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ آرام سے ہو جائے گی۔ یہ بات بتانا چاہتے ہیں امام صاحب۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہاں جو بات کہی گئی وہ انفرادی نماز کی بات ہے، اور من کان لہ امام میں جو بات کہی گئی وہ اجتماعی نماز کی بات ہے۔ پتہ چلا انفرادی روایتوں کو لا کر اجتماعی میں جوڑنا یہ آ کر تبدیل اسے کیا کہتے ہیں؟ محل ہے۔ ماسیق الکلام لاجلہ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بدلنا ہوا، اور یہ مقصد بدلنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ بات بتائی گئی، یہ مطلقاً بات ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی اس کے سلسلے میں۔ اب روایت دیکھیے، روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے بے حس لوگ ہیں آپ لوگ، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ ہاں، کام چورا تینوں بھی، کہاں کام جلدی بھگ گئے نہیں؟ ہاں پھر
نہ جگہ کھڑے جاؤ ہم جبڑے بیٹھے جو بہت اہم کام رہے گا نا کمرے میں جو بھی جو جی جاؤ یہ بس 3 جنے رہتے بس سے کلاس میں 1 جنے رہتی بس سے کیا ضرورت نہیں. کھڑے ہیں نا کتاب اٹھا کو کھول کو کھڑیں گے دیکھو یہاں ان کا طلب دیکھ لو. ان کے بے طلب ہونے کی علامت کیا ہے؟ کھڑے ہیں نا کم از کم کتاب اٹھا کو کھڑیں گے وہ سب آرام سے کھڑ گئے. دیدار کعبۃ اللہ کیا میں دیدار کے لیے کھڑی گئی سو تمہیں کتنے بار گئے دیکھنے کے واسطے. اساتذہ کمرے میں تم نے کیا کام؟ بیٹھنے کا شوق ہے یہاں بیٹھنا تھا اس میں. یہ جو روایت یہاں بیان کی گئی ہے یہ مشہور روایت ہے. فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کے سلسلے میں بتایا. کیا بتائے ہیں؟ قال شکا اہل الکوفہ، اہل کوفہ نے شکایت کی حضرت سعد کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی شکایت سنی فوراً حضرت نے ان کو معزول کر دیا گورنری کے عہدے سے اور ان پر حضرت عمار کو گورنر بنا دیا. لوگوں نے شکایت کی اور آ کر انہوں نے ذکر فرمایا کہ حضرت معاذ ابن جبل یہ نماز حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز مکمل اچھی طریقے سے نہیں پڑھاتے. لا یحسن یصلی فارسل الیہ، فرمایا بھئی یہ آ کر نماز جیسی پڑھانی چاہیے ویسا نہیں پڑھاتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا اور بھیجا جاؤ حضرت سعد کو بلا لے آؤ. وہ آئے تو پوچھا اے ابو اسحاق، یہ حضرت سعد کی کنیت ہے، کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھاتے، یہ اچھی چیز ہے کیا بھائی؟ فرمانے لگے اما انا واللہ انی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بات یہ ہے کہ میں ان کے سامنے حضور کی نماز جیسے آپ علیہ السلام کے پیچھے ہم لوگوں نے نماز پڑھی اسی کی مناسب میں نے نماز ان کے سامنے پڑھاتا ہوں. وما اخرم عنہا اصلی صلاۃ العشاء، فرمانے لگے کہ میں کم نہیں کرتا کسی بھی نماز میں یہاں تک کہ میں صلاۃ العشاء پڑھتا ہوں. فأرقد فی الاولین، اور پہلی 2 رکعت میں مختصر قرات کرتا ہوں. یعنی میں آ کر ارقد کے معنی کیا؟ اقوم طویلا، اور میں ذرا لمبی قرات کرتا ہوں. اس کے یہ فرمایا آپ نے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ قرات آپ فرماتے ہیں یعنی لمبی قرات کرتا ہوں سے مطلب بہت زیادہ لمبی نہیں، بلکہ اتنی لمبی جتنی لمبی ہونی چاہیے، بس اتنی لمبی قرات. اقیم طویلا اطول فیہم القراءہ، یعنی عام طور پر آپ علیہ السلام فجر کی اور عشاء کی نماز کی قرات تھوڑی سی لمبی فرماتے تھے، اس لیے کہ فجر اور عشاء میں یہ آ کر سکون کا وقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور تمام کام سے بالکل فارغ ہیں صحابہ. عربی فجر میں کوئی کام نہیں، عشاء میں کوئی کام نہیں، مغرب کے بعد کچھ کام ہوتا ہے اور ظہر اور عصر میں اس کے بعد بھی کچھ کام ہوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کا ہی عمل ہوتا ہے. اس لیے
تھوڑی سی لمبی، کہ میں اتنی لمبی بھی نہیں کہ وہ تراویح ہو جائے، بلکہ اتنی لمبی جتنی میں کچھ ایک 20 آیتیں پڑھ لیں، 30 آیتیں پڑھ لیں، اتنی لمبی۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ کرتا ہوں۔ ارقدو، تھوڑی سی لمبی کرتا ہوں، وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور میں دوسری 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں دوسری فاتحہ کے علاوہ ضم سورہ نہیں ہے، ہلکی پڑھ لیتا ہوں۔ وَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فرمان لگے یہی ہے آپ کے بارے میں ان لوگوں نے جو خیال ظاہر فرمایا، اسی وجہ سے ہی کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اس کو لوگوں نے شکایت کا سبب بنا دیا۔ پھر فرمایا ایک آدمی آیا اور یا رجال من الکوفہ، اور انہوں نے پوچھا، یسأل عنہ اہل الکوفہ، پوچھا ان حضرت سعد کے بارے میں اہل کوفہ سے، تو کہنے لگے وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں جس میں جا کر سعد کے بارے میں نہ پوچھا ہو، اور سب کے سب یثنون علیہ معروفاً، سب کے سب نے حضرت سعد کے بارے میں اچھی رائے پیش فرمائی، کسی نے بھی ایسی ویسی رائے پیش نہیں کی، سب کے سب اچھی رائے پیش کیے۔ تو پتہ چلا اس سے کہ جس شخص نے آ کر شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کم بخت حسد رکھتا تھا، حضرت سعد سے حسد رکھتا تھا، اس لیے اس نے ایسی بات حضرت سعد کے سلسلے میں فرمائی، اور حقیقت میں حضرت سعد کے سلسلے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس نے کہی، حسد کی بنیاد پر کہی۔ یہ بات معلوم ہو گئی ان لوگوں کی تعریف سے جو کچھ بھی لوگ حضرت سعد کے سلسلے میں اچھی رائے دیے۔ فرماتے ہیں مسجد عبس، بنو عبس کی مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا فقام رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا اسامہ ابن قتادہ، وہ اس کی کنیت تھی ابو سعدہ، وہ کہنے لگا اما اذ نشدتنا، کہنے لگا کہ اگر تو ہم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ ہی رہا ہے تو سن، فرمایا ان سعدا کان لا یسیر بالسریہ، دوسری شکایت اس نے یہ کی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ کے قافلے کے ساتھ نہیں جاتے، جو سریے جاتے ہیں اس کے ساتھ نہیں جاتے، ولا یقسم بالسویہ، اور جو مال لڑنے کے بعد مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس مال غنیمت کو برابری سے تقسیم نہیں کرتے، ولا یعدل فی القضیہ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت میں یہ ڈھنگ سے فیصلہ نہیں کرتے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، یہ فرمایا۔ حضرت سعد کہنے لگے اما واللہ لأدعون بثلاث، فرمانے لگے کہ بھائی سنو، یہ 3 بہتان جو مجھ پر یہ باندھ رہا ہے، میں اس کے حق میں 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ کتنی بددعائیں؟ 3 بددعائیں، مجھ پر اس نے 3 الزام لگائے، ایک میں آ کر سریے میں نہیں جاتا، نمبر 2 مال غنیمت ڈھنگ سے تقسیم نہیں کرتا، نمبر 3 صحیح ڈھنگ سے فیصلہ نہیں کرتا، یہ کہہ رہا ہے۔ چلو 3 کیا فرمایا؟ فرمایا ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ، فرمایا اے اللہ اگر یہ بندہ جو تیرا کھڑا ہوا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور سمعہ کے لیے کھڑا ہوا ہے تاکہ میرے مقابلے میں لوگوں کی ذہن سازی کرائے کہ یہ سعد یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کرتا ہے، تو 3 بددعائیں ہم دیتے ہیں۔ وہ کیا بددعا؟ فرمایا نمبر 1
فَأَتِلْ عُمْرَهُ، اس کی عمر تو لمبی کر دے، 65 عمر تک پہنچا دے، جسے کہتے ہیں ارذل العمر. کیا کہتے ہیں؟ عمر میں ارذل العمر ایک ایسی عمر ہے جس میں بندہ ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، 65 ہو جاتا ہے، 65. یا اللہ اسے ارذل العمر تک پہنچا دے. پھر کیا کہا؟ اطل فقرہ، یا اللہ اسے فقیر بنا دے، لمبی عمر کر دے، فقیر بنا دے. فرمایا عرضہ بالفتن، یا اللہ اس پر فتنے نازل کر. اللہ اکبر، فتنے نازل کر. دیکھو کیوں تین چیزیں بدعا کیوں؟ پہلے بدعا اس نے کہا تھا کہ یہ سریہ میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سریہ میں جانا جو ہوتا ہے وہ مرنے کے ڈر سے. کوئی آدمی جنگ میں کیوں نہیں جاتا، جہاد میں کیوں نہیں جاتا؟ مرنے کے ڈر سے نہیں جاتا. کہا مجھے مرنے سے ڈر نہیں، اسے مرنے کا ارادہ نہیں، تو اس کے لیے عمر لمبی کر دے. اس نے دوسرے کہا مال غنیمت انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، کہا اسے مال کا محتاج بنا دے. اس نے کیا کہا؟ مجھے مال کی حرص سے مال کا محتاج بنا دے. نمبر 3، اس نے کہا تھا کہ انصاف نہیں کرتے، یا اللہ اس پر ایسا فتنہ نازل کر، ایسا فتنہ کہ اس کا کوئی انصاف کرنے والا نہ ہو. ایک اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعا کرنا تو مناسب نہیں تھا، بدعا آپ نے کیوں کیا؟ اصل حضرت یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھئی ایک ہے مباہلہ، ایک ہے مناظرہ. مناظرہ جہاں پر نہ ہو تو یہ پہلے محادثہ، مباحثہ، مناظرہ، مباہلہ. بددعا لے لیں گے تو یہ آخری، اس نے اتنا حسد والا معاملہ کیا، اتنا کیا، پورے اہل کوفہ ایک طرف اور یہ ایک طرف، نالائق، حاسد، کمینہ انسان کہیں کا. تو کیا کہا حضرت نے؟ اس انسان کو ایسی تکلیف ہونی چاہیے کہ اہل کوفہ کو عبرت ملے آئندہ غداری کا انجام کیا ہوتا ہے. اہل کوفہ غداری کریں نا، حضرت حسین کے ساتھ بھی غداری کریں، حضرت علی کے ساتھ بھی غداری کریں، غداری تو سب کے ساتھ کریں وہ لوگ. اسی لیے کہا جاتا ہے ایک طرف صوفی تو دوسری طرف کوفی. جیسے آپ لوگوں نے غداری کی، ایک طرف صوفی تو ایک طرف کیا ہے؟ کوفی. تو اسے غداری کہتے نہیں کہتے؟ تو اس غداروں کو سبق سکھانی چاہیے. کل کے دن اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر انگلی اٹھاتے وقت اسے یہ ہیبت ہو، یہ خوف ہو، اور یہ کمینہ سب کے لیے کیا بن جائے؟ عبرت بن جائے. دیکھو اللہ والوں کی طرف انگلی اٹھانے کا انجام کیا ہوا، جھوٹا الزام لگانے کا انجام کیا ہوا، اور یہ جو اس نے ذلیل کیا نیک لوگوں کو، اس کا انجام کیا ہوا. لوگوں کو کیا ہونی چاہیے؟ عبرت ہونی چاہیے. عبرت نے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے واسطے بولے ایسا کیا؟ ارے عبرت پانے والے لوگ دنیا میں رہیں گے تبھی تو لوگ عبرت حاصل کریں گے. دیکھیں گے کس کو؟ ابھی کوئی بھی سزا پایا ہوا ہے ہی نہیں دنیا میں، تو لوگ کسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے؟ فرمایا اس کے بعد کیا ہو؟ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شیخ کبیر. اس کے بعد جب بھی اس کمبخت کو پوچھا جاتا تھا، بزرگ کو، مفتون، فتنے میں مبتلا شدہ، جس کو یوں کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. اچھا ایک کمبخت جا کر اس کے بعد معافی مانگیا کیا؟ وہ بھی نہیں، معافی بھی نہیں. کم از کم معافی مانگ لیتا، وہ بھی نہیں. اصابتنی دعوت سعد یہ کہتا تھا. تو یہ روایت اس باب کے تحت کیوں لائیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی نمازیں صحابہ اللہ کے رسول سے سیکھا، وہ اسی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. تو ان کی نمازوں میں یہ تمام باتیں ہوا کرتی تھی.
جو باتیں یہاں عرض کی گئی. پھر آگے یہ عربی اس میں آ کر قرات خلف الامام کا یہاں پر کوئی ظاہری اعتبار سے ذکر نہیں ہے. یہ دلیل ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے رک جاؤ. امام بخاری جی یہ روایت اہل کوفہ کی ہے. جی ہاں. حضرت سعد اہل کوفہ کے امام ہیں. جی ہاں. آپ ذرا اس روایت کے تحت یہ ثابت کریں گے کہ حضرت سعد نے قرات خلف الامام کا حکم دیا؟ خاموش. بولو بھائی. خاموش ہے. ارے ابھی آپ سے پوچھ رہے ہیں، فرمائیے. کوئی جواب نہیں. کہا اہل کوفہ میں حضرت علی تھے؟ ہاں تھے. تب صحابہ کرام تھے؟ ہاں تھے. تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے؟ ہاں پیدا ہوئے. تو انہوں نے صحابہ کرام اور اہل کوفہ کو دیکھا؟ ہاں دیکھا. آج بھی کوفہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں؟ ہاں ہیں. آج بھی کوفہ سب کے سب حنفی ہیں، کوئی بھی قرات خلف الامام نہیں کرتا. جو نماز حضرت علی سے سیکھا وہی نماز ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. اور حنفیوں کی نماز پر الزام لگانے کا انجام تمہیں بیان کرو. کوئی حنفیوں کی نماز کو خلاف سنت کہنے کا انجام کیا ہوا تمہیں اتنا بیان کرے؟ میں تو ہم تو بیان نہیں کرے. یہ روایت پہلے لا کر پھنسے آپ ہی خود. ہم کہتے ہیں ایسی بات مت کرو، ایسی بات مت کرو. بڑوں کی قدر کرو. امام صاحب تمہارے جد امجد لگتے ہیں، ان کی قدر کرو. ایسے الزام مت لگاؤ. اہل کوفہ نے جو حرکت کی اس حرکت کا انجام کیا ہوا؟ جبکہ حضرت سعد کی نماز پر انہوں نے اعتراض کیا، اور حضرت سعد کی نماز وہ کیا تھی اس کو آپ نے بیان نہیں فرمایا. وہ کیا تھی؟ وہ وہی تھی جو احناف کی نماز ہے. فوراً انہوں نے جب دیکھا کہ پہلی روایت میں کوئی اشارہ نہیں تو فوراً دوسری روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اچھا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ وہ ثابت ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ من کان لہو امام اس کے مقابلے میں آ گیا. اور روایت آگے نہیں آئی. پھر آگے فرمائیے کچھ کہنا چاہتے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد ودخل رجل صلی فسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھا، آیا، سلام کیا حضور کے خدمت میں. آپ تشریف فرما تھے. فرمایا آپ نے رد فردہ، اس کو لوٹایا آپ نے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرجع فصلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ نماز پڑھو، نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی. پڑھا، پھر آیا، سلام کیا آپ نے، پھر جاؤ نماز پڑھو، نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی. سہبار آپ جاؤ، جا کر پڑھو، نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی. جیسی پڑھنی چاہیے ویسی تم نے نہیں پڑھی. پھر آخر میں جب بعض روایتوں میں 3 جیسے کہ یہاں ہے، بعض میں 5، بعض میں 7 مرتبہ آپ نے لوٹاتے رہے. پھر آپ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، ما احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز میں پڑھ نہیں سکتا. جیسا میرا استاد پڑھایا سکھایا ویسے ہی میں سیکھا. بس معمولی نماز انہوں نے سکھایا ویسے سیکھا ہوا، اس سے اچھی میں نے سیکھا نہیں. فعلمنی، سکھا دیجئے نا. تو آپ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھئی جب کھڑے ہوتے ہو نماز میں اللہ اکبر کو. اب اگلا جملہ غور کرو، یہ بھی حنفیوں کی دلیل ہے. فرمایا فقرا ما تیسر معک من القرآن، فرمایا قرآن میں جو یاد ہے وہ پڑھ. سورہ فاتحہ بولے کیا؟ اب انہوں کیا بولتی ہیں؟ ہاں وہ اصل میں سورہ فاتحہ نماز سے بالکل، قرآن الگ ہے، نماز سورہ فاتحہ الگ ہے. اوتیت القرآن ومثلہ معہ. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیتو
اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اس کو لا کر شوافے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت یہاں آ کر اوتیت سبعا من المثانی الگ 7 آیتیں مجھے الگ دی گئی جو دوہرا دوہرا کر پڑھی جانے والی، اور قرآن پاک بھی اللہ نے مجھے، یہ کیا مطلب اس کا؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن پاک میں جو آسان ہے وہ پڑھ، یہ ضم سورہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ اوپر گزر گئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے جناب جی وہاں روایت میں جو کہا گیا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں تورات و انجیل زبور میں جو مضامین ہیں وہ ہیں سورہ قرآن پاک میں، گویا یہ 4 آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک بھی ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے کون سی؟ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اسے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ام القرآن، کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب، ام القرآن۔ یہ آ کر کسی 4 کتابوں میں جس طرح کی اس طرح کی صورت ہرگز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی اس قرآن پاک میں بھی اس کے مثل کوئی صورت نہیں ہے، اس کے مثل، گویا یوں سمجھیے کہ 7 آیتیں 7 منزلوں کے لیے متن ہیں، 7 آیتیں 7 منزلوں کے لیے متن، بھی قرآن پاک میں 7 منازل ہیں، 7 منزلوں کے لیے متن ہے، متن کی حیثیت 7 آسمان اور 7 زمین کے تمام مضامین کو اللہ نے ان 7 آیتوں میں سمیٹ دیا، یہ ماں ہے، اس کی عظمت اور وقت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا، ورنہ تو حقیقت میں یہ مستثنی منقطع نہیں ہے، مستثنی متصل ہے، منقطع نہیں ہے بلکہ متصل ہے۔ تو والقرآن میں سورہ فاتحہ بھی، بس اتنا فرق ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ضم سورہ کی تلاوت ہوگی، گویا سبعا من المثانی، مثانی ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جس کو دوہرا 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 کر پڑھی جائے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو دوہرا دوہرا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کہا یہ ہماری دلیل ہے، فقرا ما تیسر معک من القرآن۔ فرمایا پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمینان سے تو رکوع کر لے، پھر قیام کر، پھر بعد میں اطمینان سے سجدے میں جا، پھر اطمینان سے بیٹھ، اسی طرح تو ہر رکعت میں کیا کر۔ یہ تو ہو گئی بات جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے۔ تو گویا حضرت اپنے ترجمۃ الباب کو روایتوں سے ثابت نہیں کر سکے، فیل ہو گئے، فیل۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ترجمۃ الباب جو امام بخاری نے قائم کیا اس کو ثابت نہیں کر سکے روایتوں سے۔ آپ جیسے غور کر رہے ہیں کسی بھی روایت میں وہ باب کا مضمون ثابت نہیں ہو رہا۔ کون سا مضمون ہے؟ وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلیہا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ یہ آپ کی انفرادی رائے ہے، اس سے حدیث کا کوئی دور دور تک تعلق، زبردستی سمجھے کیا بھی، سمجھے کیا بھی، سمجھے کیا بھی، وہ کہاں ہے؟ یہاں ہے کیا؟ جو ہم نے پیش کیا وہی روایتیں موجود ہیں، آپ نے جو پیش کیا وہ تو ہے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑو، جہر میں ثابت نہیں کر سکے تو کم از کم سر میں ثابت کریں گے۔ تو اس لیے دوسرا باب، باب قراءۃ فی الظہر، نیچے باب قراءۃ فی العصر۔ ہم فرما رہے ہیں جہر کا کہاں ہے حضرت؟ باب قراءۃ فی المغرب۔ جہر کا کہاں جی ہے؟ الجہر فی المغرب، الجہر فی العشاء۔
لائے نہیں لائے ابواب؟ عربی لا رہے نہیں لا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ظہر کے سلسلے میں آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے؟ ہاں فرماتے. کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا لا اخرمو، وہی حضرت سعد کی بات جو روایت گزری ہے، بلکہ میں ذرا سکون سے پڑھتا ہوں، ارقدو سکون سے پڑھتا ہوں پہلی 2 رکعت میں، واحذف فی الاخرین. یہ تو یہاں بات عشاء کی چل رہی ہے، ظہر کی چل رہی ہے، اور آپ نے عشاء کی روایت لائے. حضرت کیا بات ہے؟ عنوان ظہر کی، عشاء کی بات لا رہے ہیں نا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جیسے عشاء میں قرات ہوتی تھی 4 رکعت میں، عشاء میں بھی ہو. ظہر میں کتنے رکعت ہیں؟ 4. وہاں بھی ویسا ہوتی تھی. اچھا، اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں بھی جہر وہاں بھی جہر؟ کہا نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ یہاں جہر وہاں سر. اچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں آپ جو فرما رہے ہیں؟ وہ اصل میں آخر میں لایا ہوں. ما یقرأ فی الظہر والعصر، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر میں اس کی وضاحت ہے. دوسری روایت کیا ہے دیکھیے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی رکعتین اولیین فی صلاۃ من صلاۃ الظہر. آگے کی نہیں آئی؟ ظہر کا تذکرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں ہے پوچھتے ہی روایت لا لیے کہ فرمایا کہ آپ پہلی 2 رکعت میں ظہر میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور اس میں طول کرتے تھے، جیسے کہ سعد نے طول کیا. جیسے عشاء میں حضرت سعد نے طول کیا ویسے طول کرتے تھے. اور وہ یقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت پہلی رکعت سے کچھ کم ہوتی تھی. فرمایا وَيُسْمَعُ أَحْيَانًا، کبھی کبھار آپ کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھار سنائی دیتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی بھئی؟ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، صبح میں بھی طویل. وَيُقَصِّرُ فِي ثَانِيَةٍ، دونوں میں دوسری رکعت چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء یا فجر ہو، سب میں دوسری رکعت چھوٹی، پہلی رکعت لمبی، ذرہ چھوٹی. حضرت ظہر عصر میں فرمایا ہاں قرات کرتے تھے. کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمانے لگے آپ کی داڑھی کی حرکت سے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ تمام روایتوں میں اتنی بات ثابت کرنا ہے کہ جو سری نمازیں ہیں اس میں بھی یہ قراتیں ہوتی ہیں. ہم نے کہا بھائی یہاں دیکھو، ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیے، یہاں آ کر امام صاحب کی قرات کی بات چل رہی. سو مقتدی کی قرات کہاں ہے حضرت؟ پھر ڈوٹ میں پڑ گئے انہوں. ارے ہاں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی حرکت سے پتہ چلتا تھا. مقتدیاں کی داڑھی کی حرکت تھی کیا؟ ہاں، امام صاحب کی داڑھی حرکت دیتی تھی. ہمیں بھی وہ اتنا بول رہی امام صاحب قرات کرنا بول کو، مقتدی قرات کرنا بول کرتی ہے. روایت میں ثابت تو نہیں ہوئی. کہاں ہے مقتدی حرکت کر لکھتے گھر کو؟ پہلی روایت، دوسری روایت، تیسری روایت، تینوں میں امام کا اتنا جہاں ذکر ہے. سو یہ ہے منطق. ارے بات دیکھ رہے نہیں دیکھ، تینوں میں کون سی روایت تو پیش کر رہے ہیں امام بخاری، لیکن تینوں میں جو ذکر ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ مقتدیوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. پھر کیسا آپ بول رہے ہیں؟ نہیں بھی میں کیا بھی نہیں بول رہا ہوں بھی. عصر کی نماز کے سلسلے میں بھی دیکھو وہ چیز وہ اتنا میں بھی بول رہی کیا ہے. قرات العصر میں ظہر عصر میں قرات کی دعویٰ کرتے تھے. کیسا پتہ چلتا تھا؟ باضطراب لحیتہ. ارے ہے نہیں ہے بھائی. پھر آئیے کی روایت فرمایا کیا فرماتے؟ ظہر عصر میں ہاں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ضم سورہ پڑھتے تھے، کبھی کبھار وہ آواز سنائی دیتی تھی. ٹھیک ہے، مقتدیاں پڑھتے تھے، اس میں سننے کیا نہیں سننے. تو جہاں بھی روایتیں لا رہے ہیں ثابت کر نہیں سکتے. چپکے تھے بھی کئی کو غلاٹے ہنگامہ کی کو دعویٰ کرے گا تو دلیل پیش کرنا. جب دلیل نہیں ہے دعویٰ کرے گی کو زبردستی یہاں پر یہ ثابت کرنے کی زبردستی کوشش. کیا کوشش؟
ایک روایت رکھ لگو پھرا کو لا صلاۃ لمن لم يقرأ لا صلاۃ لمن يقرأ لا صلاۃ جی ضرورت دی. اس کے علاوہ کتبی آئٹم میں کیا بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھو جب کتاب اللہ میں زیادتی کے لیے جو دلیل حدیث سے لاؤ گے وہ درجے شہرت اور تواتر کی ہونی چاہیے، اور آپ جو لا رہے ہیں وہ خبر واحد ہیں. آپ جو لا رہے ہیں وہ خبریں بزمان قرن اول و ثانی و ثالث میں، وہ تو خبر واحد کا. بعد میں تواتر کا درجہ پانا وہ تواتر نہیں کہلایا جاتا. روز اول سے تواتر اس لیے کہ نماز کا معاملہ ہے. معاملہ کس کا ہے؟ اور نماز ہر فرد اور ہر مومن کا معاملہ ہے. اور جو اتنی شہرت یافتہ معاملے کو اور آپ خبر واحد کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے ہم مطمئن نہیں ہو رہے ہیں. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ چنانچہ اس کے بعد جو مغرب کی جو قرات ہے آپ اس میں بھی دیکھیے، فرماتے ام فضل میں نے سنی اور آپ قرات فرما رہے تھے، مرسلات آپ نے پڑھی. فرمایا حضور جی آپ نے قرات جو ہی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس ام فضل فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے سورہ مرسلات سنا کرتے تھے. اسی مغرب میں آپ پڑھا کرتے تھے. یوں کہا انہا للآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے زید بن ثابت نے فرمایا کیا بات ہے، ما لک تقرأ فی المغرب بقصار، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو، کیا بات ہے کیوں؟ فرمایا قد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بطولین. بعض نسخوں میں کیا ہے؟ بطول الطولین. کیا مطلب؟ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی قرات یعنی سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، اس طریقے کی صورتیں پڑھتے ہوئے، بعض مرتبہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اس طرح جو لمبی صورتیں اس کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی میں نے سنا ہے. اور تم بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہوئے ناتنا والعصری. یہ اعتراض یہ آ کر قرات میں بھئی دیکھو، سب سے پہلی بات آپ کے قرات کے سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے، موقع محل کے اعتبار سے آپ کی قرات کبھی لمبی ہوتی کبھی چھوٹی ہوتی، کبھی لمبی ہوتی کبھی چھوٹی ہوتی. یہی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے کسی کو لازم نہیں کیا، حالات کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا. حالات کو مد نظر رکھ کر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کون سی قرات کو لمبی کرنی، کون سی قرات کو چھوٹی کرنی. چنانچہ آپ دیکھیے مغرب میں آپ کا طور پڑھنا یہ آ کر علامت ہے کہ حالات اس وقت میں کچھ اطمینان اور سکون کا تھا، تو آپ نے سورہ طور پڑھی، جیسے کہ باب الجہر فی المغرب میں اس کا ذکر ہے. اور عشاء کے سلسلے میں آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ اتما، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہم نے عشاء پڑھی تو آپ نے کیا پڑھا؟ اذا السماء انشقت. پھر آپ نے سجدہ فرمایا، اور میں نے ان سے کہا کہ قال سجدت خلف ابی القاسم. فرمایا میں نے یہ سورہ پڑھنے کے بعد حضور کے ساتھ ہم نے سجدہ کیا ہے. فلا ازال اسجد بها حتی القا. میں جب ایک مرتبہ حضور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جب تک زندہ رہوں گا سجدے تلاوت کرتا رہوں گا. یہ ان کے انفرادی عزائم ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اس کو یہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ سفر میں دیکھیے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفرین، ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں بالتین والزیتون آپ نے پڑھا. کیا مطلب؟ 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں آپ نے کیا پڑھی؟ والتین آپ نے تلاوت فرمائی. چلیے عبارت پڑھ لیجیے. باب القراءة في المغرب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل استمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني
بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ام الفضل یہ ابن عباس کی ماں ہیں. جی. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ما لك تقرأ في المغرب باختصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. باب الجهر في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وباب الجهر في العشاء. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الأتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. به قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.